جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کچھ کہا عرفان صدیقی صاحب، مطلب وہ انہوں نے کہا نا کہ ریفرنس آ سکتا ہے، پرٹیکولرلی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ریفرنس آئے گا تو دیکھ لیں گے، ہم نے کچھ غلط تو کیا نہیں ہے. تو یہ جو تناؤ ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے مابین، یہ کوئی نیا رخ اختیار کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے محاذ رائے تو ٹریڈیشنلی اور یہ سب چلتی ہی رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سال پہلے بھی سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں بھی یہ سارے سلسلے چلتے رہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ افتخار محمد چودھری صاحب کے زمانے میں بھی یہ محاذ رائے ایک پیک تک پہنچی اور وہاں پہ بھی یہ سارے سلسلے ہوئے. لائرز موومنٹ چلی، ججز کو نظر بند بھی کیا گیا. سو دس ہیز بن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے رہے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے بالکل بھی، خاص طور پہ اس وجہ سے کیونکہ جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کسی بھی ملک کا ہر طرح سے، چاہے وہ آپ کا سوشل جسٹس کا سلسلہ ہے، اکنامک جسٹس کا سلسلہ ہے یا آپ کا کرمنل جسٹس کا سلسلہ ہے، اس کے ساتھ یہ منسلک ہے اور اس کا ڈائریکٹ تعلق عام آدمی کے ساتھ ہے. اور عام آدمی کو اگر یہ احساس نہ ہو کہ وہ اپنی بات کی سنوائی کر سکتا ہے ایک ایسے فورم میں جہاں پہ اس کو بے لاگ قسم کا ہیئرنگ بھی ملے گی اور فیصلہ بھی ملے گا، تو پھر آپ کا معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کی طرف چل پڑتا ہے. بہت مناسب یہ ہو کہ یہ باتیں جو ہیں، چاہے وہ رسمی ہیں چاہے وہ غیر رسمی ہیں، ان کو اوائڈ کیا جائے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے وہ جوڈیشری ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات سدھرتے نہیں ہیں. آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم وین وی سٹ ڈاؤن. اور اگر ڈائلاگ باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کر لیا جائے، ایک لائن ڈرا کر لی جائے، ایک ضابطۂ اخلاق طے کر لیا جائے کہ اس لائن سے کوئی تجاوز نہیں کرے گا. کیونکہ ٹھنڈک آنی چاہیے ملک کے اندر. جب ٹھنڈک آئے گی تو پھر اکنامک سٹیبلٹی جو ہے، وہ جو بھی آپ اکنامک سٹیبلٹی کے کام کر رہے ہیں، جب تک کہ ٹھنڈک نہیں ہوگی وہ کام جو ہیں وہ اتنی تیزی سے نہیں یہ بڑی مناسب بات ہے اور آئیڈیلی ہونا تو ایسے ہی چاہیے، بٹ پالیٹکس آف moralities ہمارے ہاں نہیں ہے. اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی، جوڈیشل سائڈ پہ بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. پھر آپ نے جسٹس سجاد علی شاہ کا حوالہ دیا، ریفر کیا افتخار محمد چودھری صاحب کو، کہیں نہ کہیں ایگزیکٹو کی مداخلت بھی رہی. پھر ہم نے ریسنٹلی دیکھا پی ٹی آئی دور میں بانی پی ٹی آئی نے ریفرنس بنایا جسٹس قاضی فائزی صاحب پر اور پھر اس کو بھگت بھی لیا. تو اب جب یہ ایگزیکٹو کہے گی کہ دو پرٹیکولر ججز کے اگینسٹ ریفرنس بھی آ سکتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں نا کتنے ناداں ہیں کہ شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، یہ ہونا چاہیے یہ ریفرنس والا معاملہ اور پھر جج یہ کہیں کہ آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر جب یہ اس طرح کا جو ڈائلاگ ہے نا، وہ جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کے مترادف ہے. یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ جسٹ دی انٹرفیئرنس آف دی ایگزیکٹو. آپ نے دیکھا کہ ہاسپٹلس کو جا کے انسپیکٹ کیا جانے لگ گیا تھا، یا اسکولوں کی فیس طے ہونے لگ گئی. یہ کہا گیا کہ جی فلاں سیکرٹری کو آپ جب تک کورٹ نہیں کہے گی آپ چینج نہیں کر سکتے. کورٹ کے کہنے کے اوپر آپ کو پتہ ہے این آئی سی ایل میں جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے لوگوں کے رگڑے نکلے اور کئی سال ان کو جیل بھگتنی پڑی. کورٹ نے ایف آئی آر کٹوائی تھی. کیا ضرورت تھی ان سب باتوں کی؟ وہ سب لوگ بری ہو گئے. وہ بری اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ شک کا فائدہ دیا گیا، بیکاز کوئی ثبوت نہیں تھا. اور صرف جب آپ اخباری رپورٹس پہ یا کوئی آپ کے کان میں کوئی بات کہہ دے، اس پہ جب چلنا شروع کریں گے تو یہ ہوگا. تو دس از ناٹ جسٹ اے ون وے اسٹریٹ اور ون وے ٹریفک. یہ دونوں طرف سے اس طرح ہوا ہے اور یہ اس میں اگر ہم ابھی نہیں روکیں گے تو شاید یہ پھر بہت برا ہوگا. سر لیکن سوال یہ، قطع کلامی کے لیے معذرت سر، سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ اس کا اب ریورسل ہے کیا یہ irreversible پروسیس ہو گیا؟ دیکھیے ایسے کہ ابھی جوڈیشل ایکٹیویزم کے جس دور کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ پرٹیکولرلی ثاقب نثار صاحب کا بھی
کہ ظاہر ہے لوور جوڈیشری کے ہاں بھی جا کے کسی کا فون اٹھا کے جج صاحب کا ٹیبل پہ پٹک دینا, آپ کسی جیل کا معائنہ کر لینا, ہاسپٹلس کے اندر چلے جانا, یہ دیکھا ہے ہم نے. لیکن کیا اب ایگزیکٹو نے جو سسٹم کو ری شیپ کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپیریورٹی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اوور دی جوڈیشری, اور یہ ٹھیک امر تھا, یا یہ پھر ریورسبل, جس پہ ظاہر لیگل فرٹرنیٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم جب تک رول بیک نہیں ہوگی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ بالکل, ہر ایک کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن کسی کی بات کو صرف اس لیے رد نہ کر دیا جائے کیونکہ جو کہہ رہا ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے. دیکھیے, یہ ان سب چیزوں کو جس نہج پہ ہم لے کے آئے ہیں, اس میں سے واپسی کا راستہ بالکل موجود ہے, بالکل ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ پینڈولم پہلے اس طرف چل رہا تھا, ابھی اس طرف نظر آ رہا ہے کہ چل رہا ہے. اس میں اعتدال کی بات ہے, اور اعتدال کیسے آئے گا کہ آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں جو کہ میرٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں. اس لیے نہ لائیں کیونکہ وہ آپ کے لاڈلے ہیں, آپ کو پسند ہیں, آپ کو اچھے لگتے ہیں. یاد رکھیے, جج جب بن جاتا ہے تو وہ کسی کا نہیں ہوتا, کسی کا ہونا بھی نہیں چاہیے. اس کو صرف آئین اور قانون کا ہونا چاہیے. اس کی لائلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان سے, رول آف لا سے ہوتی ہے, اور ہوتی بھی ہے کیونکہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے پھر وہ. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہو گیا. دوسرا, 26ویں آئینی ترمیم نے تو صرف ایک ایسپیکٹ دیکھا ہے, اور وہ ایسپیکٹ ہے ریلیٹنگ ٹو سپیریئر جوڈیشری. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ سب مل کے, اپوزیشن بھی بیٹھے, آپ کا ٹریجری بینچز بھی بیٹھیں, ایکیڈیمشین بھی بیٹھیں, اور جو اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں, لیٹیگنٹ کو بھی آپ اس میں شامل کریں, اور اس کو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو اسٹرینگتھن کریں. اور اسی طرح آپ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے سپرد کریں, اس کو اسٹرینگتھن کریں, تاکہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کانسنٹریٹ کر سکیں لیجسلیشن پہ. جب پراپر لیجسلیشن ہوگی, کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہوگی, اور آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو لفٹ کریں گے, تو ایک ٹھنڈک بھی آئے گی, بہتری آئے گی, تیزی آئے گی, پریڈکٹیبلٹی آئے گی, سرٹنٹی آئے گی, اینڈ دس از دا وے فارورڈ. تیسرا یہ ہے کہ آپ کمپٹیشن کو اس طریقے سے بڑھائیں کہ آل پاکستان جوڈیشل سروس کا انعقاد کریں, آل پاکستان ایجوکیشن سروس کا انعقاد کریں. سر, ڈونٹ یو تھنک کہ اٹس اے لانگ ٹرم سولوشن الٹیمیٹلی؟ ظاہر ہے کہ یہ لانگ ٹرم, لیکن یہ جو شارٹ ٹرم اس وقت ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس میں جو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے. ابھی اس پہ پٹیشن لگی بھی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئک فکس کیا ہے سر اس سسٹم کا؟ اس کا کوئک فکس یہ ہے کہ لرن فرام یور مسٹیکس. آپ دیکھیے کہ اس میں جو پرابلمز آ رہی ہیں نا, اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں, برنگ اباؤٹ اے ٹویکنگ, یعنی آپ اس جو 26ویں ترمیم ہے اس کے اندر کچھ ایسا بیلنسنگ ایکٹ لے کے آئیے کہ آپ کو 27ویں ترمیم کی ضرورت نہ پڑے. اور وہ کیسے ہے کہ اس کے نیچے لیجسلیشن اس طریقے سے کریں, رولز ایسے بنائیں جن رولز کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وائی کانٹ وی ہیو جو اس طریقے سے جو آپ کے سارے سلسلے بن رہے ہیں. میں پہلے بھی کہتا تھا, پھر کہوں گا کہ ہمیں فیڈرل قوانین کے لیے الگ کورٹس بنانے چاہیے. پروونشل قوانین کے لیے ہمارے پاس کورٹس موجود ہیں, پروونشل ہائی کورٹس ہیں. آپ فیڈرل ہائی کورٹس بنائیے. فیڈرل ہائی کورٹس میں سے جو معاملات ہیں وہ پھر سپریم کورٹ ایک الگ سے بنائیں جو کہ صرف فیڈرل معاملات کو دیکھیں. ڈویژن بھی آئے گی, اور یہ جو اسکرمشز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی.